بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اتاری قرآن اکیڈمی۔ آج انشاءاللہ ہم مدنی قاعدہ لیسن نمبر 20 اس کا پارٹ 2 پڑھیں گے۔ تو سبق نمبر 20 کو پڑھنے سے پہلے اگر آپ نے سبق نمبر 20 کا پارٹ 1 نہیں پڑھا یا پچھلے اسباق کو نہیں پڑھا، پہلے پچھلے اسباق کو کمپلیٹ کیجئے۔ تمام ویڈیوز کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ اور اگر آپ قرآن کریم باقاعدہ تجوید کے ساتھ سیکھنا چاہتے ہیں تو نیچے دیے ہوئے نمبر پر رابطہ کیجیے اور اتاری قرآن اکیڈمی کو باقاعدہ طور پر جوائن کیجیے۔ تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ سبق کو شروع کرنے سے پہلے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، اگر آپ نے ابھی تک اتاری قرآن اکیڈمی کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر بھی پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تو چلیے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ تعوذ تسبیح پڑھتے ہیں، میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 20 متفرق قواعد۔ پچھلی ویڈیو کے اندر ہم نے اظہار مطلق کے بارے میں پڑھا تھا، آج انشاءاللہ ہم سکتہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ آئیے پہلے سکتہ کی ڈیفینیشن جانتے ہیں، سکتہ کی تعریف جانتے ہیں، سکتہ کسے کہتے ہیں۔ دیکھیں، آواز روک کر سانس لیے بغیر آگے پڑھنے کو سکتہ کہتے ہیں، یعنی آواز رک جائے اور سانس جاری رہے۔ سکتہ کسے کہتے ہیں؟ آواز روک کر سانس لیے بغیر آگے پڑھنے کو سکتہ کہتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر ہم نے پڑھا وقیل من، اب میں نے سانس نہیں لینا، ٹھیک ہے۔ آگے راقن، اس کو پڑھنا ہے لیکن سانس نہیں لوں گا۔ دیکھیے کیسے پڑھتے ہیں، وقیل من راقن، یعنی کہ سانس وہی رہے گا، صرف تھوڑا سا درمیان میں وقف کریں گے، رکیں گے، ٹھیک ہے۔ وقف تو اسے کہتے ہیں جہاں پر یعنی کہ سانس بھی روکا جاتا ہے اور آواز کو بھی جو ہے روکا جاتا ہے، لیکن سانس بھی یعنی کہ آگے سے نیا لیا جاتا ہے، لیکن یہاں پر یہ مسئلہ نہیں ہے۔ یہاں پر جب آپ رکیں گے تو سانس آپ کا وہی رہے گا، صرف آپ نے تھوڑی دیر کے لیے یہاں پر رکنا ہے تو آپ کا یہ سکتہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو سکتہ کے جو ڈیفینیشن ہے وہ بھی یہی ہے کہ آواز رک جائے، آواز روک کر سانس لیے بغیر آگے پڑھنے کو سکتہ کہتے ہیں۔ اچھا آگے دیکھیے، ان 4 کلمات میں سکتہ واجب ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ جو 4 کلمات یہاں پر لکھے ہوئے ہیں، ان 4 کلمات میں سکتہ کرنا یہ واجب ہے، یعنی کہ ضروری ہے۔ سکتہ کا حکم یہ ہے کہ متحرک کو ساکن کیا جائے اور 2 زبر کو الف سے بدل کر پڑھا جائے، ٹھیک ہے۔ 2 زبر کو الف سے بدل کر یہاں اس کلمے کے اندر ہم پڑھیں گے، جب پڑھیں گے تب انشاءاللہ ہم اس کو باقاعدہ طور پر سمجھیں گے۔ اب انشاءاللہ ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سکتہ کی ڈیفینیشن آپ نے اچھے انداز سے یاد کر لینی ہے، اس کو زبانی یاد کریں گے، اچھے سے اس کو سمجھیں گے، تب آپ جو ہے ان 4 کلمات کو اچھے سے پڑھ پائیں گے۔ اگر سکتہ کی ڈیفینیشن کو اچھے سے یاد نہیں کریں گے، اس کو سمجھیں گے نہیں، تو پھر یہ لائن آپ کے لیے پڑھنا تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا، اور قرآن پاک میں جہاں بھی سکتہ آئے گا وہاں پر پھر آپ یہ غلطی کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے اس کو حکم بھی پڑھ لیا کہ سکتہ کرنا یہ ضروری ہے، ان 4 کلمات میں یہ سکتہ کرنا واجب ہے، تو اس کو سیکھنا بھی یہ ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کی ڈیفینیشن یاد کیجئے، اس کے بعد پھر اس کو پڑھیے۔ تو آئیے اس کو پڑھتے ہیں، ہجوں کے ساتھ پڑھیں گے۔ تعوذ تسمیہ ایک دفعہ دوبارہ پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واو زبر و، قاف یا زیر قی، وقی، لام زبر لا، وقیل، میم نون زبر من، وقیل من، را الف زبر را، قاف 2 زیر قن، راقن۔ اب اس کو ہم ملا کر پڑھیں گے اور درمیان میں ہم سکتہ کریں گے۔ وقیل من راقن، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر جو ہے یہ ہم وقف کریں گے، آگے وقف ہے، تو وقف میں کس طریقے سے پڑھیں گے، وقیل من راق، ٹھیک ہے۔ تو یہ 2 طریقے ہیں اس کو پڑھنے کے۔ پہلا وقیل من
راقن، ٹھیک ہے، پھر بولیں گے آگے وقف، اس کے بعد پھر پڑھیں گے وقیل من راق، ٹھیک ہے، قاف پر قلقلہ ہے تو قلقلہ بھی کریں گے۔ آگے پڑھتے ہیں کاف لام زبر کل، لام الف زبر لا کلا، با لام زبر بل کلا بل، را الف زبر را نون زبر نہ رانا، ملا کر پڑھیں گے، سکتہ بھی کریں گے کلا بل رانا، وقف کلا بل ران۔ اچھا دیکھیں اگر آپ اس کو پڑھیں گے کلا بل ران تو یہ غلط ہو جائے گا، ٹھیک ہے، یہاں پر رکنا لازمی ہے، سانس نہیں توڑنا، صرف اپنی آواز کو روکنا ہے، ٹھیک ہے، سانس وہی رہے گا، صرف اپنی آواز کو روکنا ہے اور تھوڑا سا روک کر پھر آگے آپ نے پڑھنا ہے تو یہ آپ کا سکتہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ آگے پڑھتے ہیں میم نون میم زیر میم، میم را زبر مر میم مر، قاف زبر قا میم مرقا، دال زیر دی میم مرقدی، نون الف زبر نا میم مرقدینا، ہا کھڑا زبر ہا، ذال الف زبر ذا، ہذا، ملا کر پڑھیں گے، سکتہ بھی کریں گے میم مرقدینا ہذا، وقف، اس کو وقف میں بھی ایسے ہی پڑھیں گے میم مرقدینا ہذا، ٹھیک ہے۔ آگے بڑھتے ہیں عین زیر عی، واو زبر وا عیوا، جیم دو زبر جن عیوا جن، وقف، اچھا یہاں پر درمیان میں وقف ہے، ٹھیک ہے، آخر میں وقف اور یہاں پر بھی وقف ہے، تو اس لیے یہاں پر بھی ہم جو ہے اس کو عیوا جن کو عیوا جا پڑھیں گے اور یہاں پر سکتہ بھی اسی طریقے سے ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ لائن جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ جب ہم پڑھیں گے تو سمجھ آئے گی، تو یہ دیکھیں دو زبر کو الف سے بدل کر پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے، جیسے اب یہ جیم دو زبر جن ہے تو اس کو ہم الف سے بدلیں گے، اس کو ہم پڑھیں گے جا، ٹھیک ہے، عیوا جا، عیوا جن کی جگہ ہم پڑھیں گے عیوا جا، ٹھیک ہے، آگے پڑھیں گے قیمن تو ہمارا یہ سکتہ ہوگا، ٹھیک ہے، تو یہ اس اصول کو بھی آپ نے یاد کر لینا ہے۔ آگے وقف عیوا جا، قاف یا زبر قی، یا زیر یی قی، میم دو زبر من قیمن، عوجا قیمن۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک اتاری قرآن اکیڈمی کو سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر بھی پریس کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پلیز وزٹ آور ویب سائٹ atariquranacademy.com